السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں کاشف محمود اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں ELC انگلش لینگویج کلب ٹیلی اسکول کی طرف سے، میری طرف سے اور ہمارے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم ٹیلی اسکول میں گریڈ 2 کی اسلامیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ گریڈ 2 کی اسلامیت میں اس کا جو چیپٹر نمبر ہے وہ چیپٹر نمبر 4 ہے۔ چیپٹر نمبر 4 کافی لمبا ہے، اس میں مزید آگے چیپٹرز ہیں، اور اس چیپٹر میں جو آج ہمارے پاس چیپٹر ہے اس کا نام ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ ایک دوسرے کی مدد کرنا ہم اس چیپٹر سے سیکھیں گے۔ سیکھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے پیارے بچوں کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں جان پائیں کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کیسے کرتے ہیں، یہ کیسے کرنا چاہیے۔ آپ کی کتاب کا نام ہے حیا علی الفلاح۔ یہ حیا علی الفلاح گریڈ 2 کی کلاس 2 کی کڈس کلب گرامر اسکول کی کتاب ہے۔ چیپٹر نمبر 4 ہے اور سبجیکٹ کا نام اسلامیت ہے اور اس کا ٹاپک ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ سب سے پہلے میں بک ریڈنگ کروں گا، اب بھی میرے ساتھ بک ریڈنگ کیجئے۔ پھر بک ریڈنگ کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم اس ایک ایک سینٹنس کے ساتھ اس کا مطلب سمجھیں گے کہ بک انفیکٹ کہنا کیا چاہ رہی ہے۔ تو آپ اپنی کتابیں نکال لیجئے۔ حیا علی الفلاح کتاب کا نام ہے اور کلاس کا نام گریڈ 2 ہے، سبجیکٹ کا نام اسلامیت ہے انشاءاللہ۔ تو میرے سامنے جو پیج ہے اس کا ٹاپک ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ ریڈنگ۔ پیارے بچوں، ہم سب مسلمان ہیں اور مسلمان ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیے بچوں، جب بھی آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی بچہ یا کوئی بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے پہلے، قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھتا تو آپ نے ان کو کہنا ہے کہ قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس کو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے جب ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے تو اس میں شیطان کو شامل نہیں کرنا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ہم سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم سمجھیں گے کہ آپ کی کتاب کہہ کیا رہی ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت کو سر پر سامان اٹھائے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کا سامان خود اٹھا لیا اور اس کے گھر تک اس کا سامان پہنچا کر آئے۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مل کر مسجد کی تعمیر کی۔ غزوہ خندق کے موقع پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ مل کر خندق کھودنے کا کام کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بننے کے بعد بھی ایک بوڑھی عورت کے گھر کے کام مثلا پانی بھرنا، بکریوں کا دودھ دونا وغیرہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی لوگوں کی مدد کے لیے رات کے وقت گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک غریب خاندان کی مدد کے لیے ایک بوری میں کھانے پینے کا سامان بھرا اور اپنی کمر پر لاد کر خود ان تک پہنچایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی لوگوں کی خوب مدد کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کو میٹھے پانی کی ضرورت تھی، لیکن پورے علاقے میں ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں تھا۔ وہ کنواں ایک یہودی کا تھا، وہ مسلمانوں کو پانی پینے سے روکتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کنواں خرید کر لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی لڑائی جھگڑے ختم کروانے میں لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، گھر کے کاموں میں اپنے امی ابو کی مدد کریں، بازار سے سامان وغیرہ لانے میں اپنے ابو امی کی مدد کریں۔ اگر ہمارا کوئی دوست پڑھائی میں کمزور ہے تو اس کی پڑھائی میں مدد کریں، سڑک پار کرانے میں بوڑھے لوگوں کی مدد کریں، غریب لوگوں کی مالی مدد کریں۔ دوسروں کی مدد کرنے سے ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ثواب ملتا ہے اور اللہ تعالی ہم سے خوش ہوتے ہیں۔
یہ پیارے بچوں ہم نے آپ کے پورے چیپٹر کی ریڈنگ کی ہے. اب ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ آپ اس چیپٹر میں کیا چھپا ہوا ہے. ہم سب مسلمان ہیں اور مسلمان ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ. اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اور جب ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں تو پھر ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 2 میں کیا فرماتے ہیں؟ اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. دیکھیے قرآن پاک میں ہمیں کیا فرمایا اللہ پاک نے کہ ایک دوسرے کی نیک کام کرنے میں مدد کرو. تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے میں یا تقوی والے کام کرنے میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرو. اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد سیکھنے کے بعد انشاءاللہ پیارے بچوں آپ نے یہ ساری باتیں آپ نے اپنی پریکٹیکل لائف پر لاگو کرنی ہے. اگر آپ نے یہ چیپٹر پڑھ کے سوالوں کے جواب یاد کر کے پیپر میں ان کے جواب لکھ کے اچھے مارکس لے لینے ہیں لیکن اس کو اپنی پریکٹیکل لائف پر لاگو نہیں کرنا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بچوں. آپ اپنے امتحانات میں تو پاس ہو جائیں گے لیکن آپ اپنی عملی زندگی میں پاس نہیں ہو پاؤ گے. اس لیے میرے پیارے بچوں، گریڈ 2 کے بچوں، کڈس کلب گرامر اسکول کے بچوں اور جو کوئی بھی دنیا میں مجھے سن رہا ہے، آج یاد کر لیں، آج سمجھ لیں کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ہمیں ایک دوسرے کے سہارے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ہم نے ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا ہے نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں. بولے انشاءاللہ ہم ایسا کریں گے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے. دیکھیے ہم نے اس چیپٹر میں کیا پڑھا کہ ہمارے نبی جو ہمارے لیے نمونہ ہے پیارے بچوں، وہ بھی لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے. ایک بوڑھی عورت کا سامان سر پر اٹھا کر اس کو ان کے گھر تک چھوڑ کر آیا کرتے تھے اور پھر ایک بوڑھی عورت کے گھر میں جا کے اس کے گھر کی صفائی کیا کرتے تھے. تو آپ بھی اب آپ لوگوں کی مدد کریں گے نا پیارے بچوں انشاءاللہ؟ بولیے کون کون کرے گا؟ میں بھی کروں گی انشاءاللہ سب لوگوں کی مدد. میں بھی کروں گا سب لوگوں کی انشاءاللہ مدد. اوکے میرے پیارے بچوں. اس کے علاوہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو اس میں بھی پتھر لا کے دیواروں میں نصب کرنے کے لیے، دیواریں بنانے کے لیے، فرش بنانے کے لیے انہوں نے خود حصہ لیا. ہمارے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ دنیا کا ایک بادشاہ تھا، ہمارا نبی، نبیوں کا سردار، وہ بھی دوسروں کے ساتھ مل کے پیارے بچوں کام کرتے تھے. تو ہمیں بھی ان کی سیرت سے سیکھنا چاہیے کہ ہمیں بھی کسی کام کرنے میں کوئی آر ہمیں محسوس نہیں کرنی چاہیے. اس کے علاوہ غزوہ خندق کے موقع پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر خندق کھودی. آپ کو یاد ہونا چاہیے، آپ یاد کر لیں کہ ہمارے نبی، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مل کر کام کیا کرتے تھے. اسی لیے ہم نے بھی مل کر کام کرنا ہے انشاءاللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ کرام کی جب ہم نے بات کی تھی، آپ نے اپنی کتاب میں پڑھا کہ صحابہ کرام بھی لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے. مثال کے طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بننے کے بعد ایک بوڑھی عورت کے گھر کے کام کیا کرتے تھے. کون کرتے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بننے کے بعد ایک بوڑھی عورت کے گھر جا کے کیا کرتے؟ ان کے گھر کی صفائی کرتے، ان کو پانی بھر کے دیتے اور ان کی بکریوں کا دودھ بھی ان کو دو کے دیتے تھے. تو یہ دیکھیے کہ ایک بندہ خلیفہ بن کے اتنے چھوٹے چھوٹے کام کر رہا ہے. آپ کو عجیب لگے گا کہ ایک ملک کا وزیر اعظم، ایک ملک کا خلیفہ کسی غریب عورت کے گھر جا کے اس کی صفائی کرے، اس کی بکریوں کا دودھ دے. آپ کے لیے کتنا عجیب ہے پیارے بچوں. تو ہمارے دین میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے دین میں جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کا بھی کام ضرور کرتے ہیں. اس لیے آپ نے بھی انشاءاللہ کرنا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ہم بات کریں تو وہ رات کے وقت گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے. خود جا کے دیکھا کرتے تھے کہ ان کی رعایا میں کسی بندے کو کوئی تکلیف تو نہیں، اور اگر کوئی تکلیف ہوا کرتی تھی تو وہ ان کی تکلیف کو دور کرتے تھے. لیکن ہمارے جو منسٹرز ہیں وہ کیا آپ کی گلیوں میں آ کے دیکھتے ہیں؟ نہیں، وہ قطعی طور پر نہیں دیکھتے. لیکن پیارے بچوں آپ نے ایسا کام کرنا ہے. آپ نے اپنے محلے میں دیکھنا ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں. آپ نے ان کے گھر جا کے ان کو پوچھنا ہے. اگر ان کو کوئی تکلیف ہوئی تو آپ ان کی تکلیف کو
دور کریں گے، آپ ان کا مل کے ان کا انشاءاللہ کام کریں گے۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی لوگوں کی بہت زیادہ مدد کیا کرتے تھے۔ ان کے دور میں مسلمانوں کو میٹھے پانی کی ضرورت تھی پیارے بچوں، لیکن ایک ایسا کنواں تھا جو کہ مسلمانوں کے پاس نہیں تھا، اور اس کنویں میں میٹھا پانی ہوتا تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ وہ پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے ان کو دے دیا کہ آپ یہاں سے مفت میں پانی پیا کریں۔ تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے، گرمی جب بہت زیادہ گرمی ہو تو آپ نے جب سکول جانا ہے تو ایک پانی والی بوتل ساتھ لے گئے، 2 پانی والی بوتلیں ساتھ لے گئے، اور رستے میں کوئی غریب ہو یا پیاسا ہو تو آپ نے اس کو دے دینا ہے۔ اسی طرح جب آپ اپنے سکول میں جائیں تو اگر امی آپ کو ایک برنچ بنا کر دیتی ہیں تو ایک برنچ آپ اس اپنے دوست کے لیے لے جائیں جو کہ غریب ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے برنچ اپنے اس غریب دوست کو جا کے دینا ہے کہ تم بھی میری طرح میرے بھائی ہو، تم بھی میری طرح مسلمان ہو، اس لیے میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو آپ ایسا کریں گے پیارے بچوں انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب لڑائی جھگڑا ان کے دور میں ہوا کرتا تھا تو وہ ختم کیا کرتے تھے، اور وہ بھی لوگوں کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ پیارے بچوں ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں۔ گھر میں ہم اپنے امی ابو کی مدد کریں، بازار سے سامان وغیرہ ان کو لا کر دیں، اور اگر ہمارا کوئی دوست پڑھائی میں کمزور ہے تو ہم اس کی مدد کریں۔ سڑک پر پار کروانے کے لیے ہم بوڑھے لوگوں کو سڑک پار کروا دیا کریں، غریب لوگوں کی بھی ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ ایسا کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ دوسرے لوگوں کی مدد کرنے میں اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ آئیے اب ایک حدیث پڑھتے ہیں، جس میں اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، جو شخص مسلمان اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو کون چاہتا ہے، کون بچہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ جی بالکل آپ چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو بھی اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا پڑے گی انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے آپ اپنی پکچر کتاب میں جو پکچر بنی ہوئی اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت کو 2 بچے سڑک پار کروا رہے ہیں۔ سب سے پہلے وہ کیا کر رہے ہیں؟ گاڑی کو روک رہے ہیں، پھر ان بوڑھی عورت کو سہارا دے کر سڑک پار کروا رہے ہیں۔ تو آپ نے بھی بوڑھے لوگوں کو سڑک پار کروانی ہے۔ اگر ان کو کسی کام میں مشکلات آ رہی ہو تو انشاءاللہ آپ نے بھی ان کی مدد کرنی ہے۔ تو یہ تھا پیارے بچوں آپ کا چیپٹر۔ اب ہم اس کی سمری پڑھتے ہیں کہ اس چیپٹر میں ہم نے کیا کیا پڑھا۔ اس چیپٹر میں ہم نے یہ پڑھا کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ کس طرح کے کاموں میں مدد کرنی چاہیے؟ نیکی کے کاموں میں اور تقوی پرہیزگاری کے کاموں میں۔ ہمیں بعض اوقات لوگوں کی مدد نہیں بھی کرنی چاہیے۔ اور کب کب لوگوں کی مدد ہم نے نہیں کرنی؟ جب لوگ جھوٹ بولیں تو ان کی مدد نہیں کرنی۔ اگر لوگ آپ کو چوری کرنے کے لیے کہیں تو ہم نے ان کی مدد نہیں کرنی۔ اگر لوگ آپ کو گالی گلوچ کرنے کے لیے کہیں تو آپ نے ان کی مدد نہیں کرنی۔ اگر لوگ آپ کو لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے کہیں تو آپ نے ان کی مدد نہیں کرنی۔ اگر لوگ کسی کی بے ادبی کرنے کے لیے کہیں تو آپ نے ان کی مدد نہیں کرنی۔ اگر لوگ آپ کو آپ کے والدین کے خلاف بولنے کے لیے کہیں تو پیارے بچوں آپ نے ان کی مدد نہیں کرنی۔ اگر لوگ آپ کو یہ کہیں کہ کوڑا کسی کے گھر کے سامنے پھینکو تو آپ نے ان کی مدد نہیں کرنی۔ تو بہت سے ایسے کام ہیں جو کہ ہم نے پیارے بچوں نہیں کرنے انشاءاللہ۔ لیکن اس چیپٹر میں ہم نے پڑھا کہ ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ اب یہ دیکھیے اگر ہم گھر میں ہیں تو ہم نے اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرنی ہے۔ اگر ان کو پانی چاہیے تو آپ ان کو پانی لا کے دیں، اگر ان کو کتاب چاہیے تو آپ ان کو کتاب لا کے دیں، لیکن آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا۔ آپ نے اپنے بہن بھائیوں کو کہنا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، کیونکہ یہ تقوی کا کام ہے۔ آپ نے اپنے بہن بھائیوں کو کہنا کہ اب سونے کا وقت ہو گیا ہے، سو جائیں، یہ بھی مدد کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے بہن بھائیوں کو کہنا کہ اٹھیں، فجر کا وقت ہو گیا ہے، فجر کی نماز پڑھیں۔ یہ کون سا کام ہے؟ نیکی کا کام ہے۔ یہ کون سا کام ہے؟ یہ تقوی کا کام ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے امی ابو کی بھی مدد کرنی ہے۔ امی ابو کی مدد آپ نے کیسے کرنی ہے؟
جو جو کچھ وہ کہیں آپ نے ویسا کرنا ہے. آپ نے اپنے امی ابو کو سر دبانا ہے جب ان کو کوئی سر میں درد ہو, ان کے پاؤں دبانے ہیں, اور آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے امی ابو کے روز پاؤں دبا کر سوئیں. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ خوش ہوگا. آپ نے گریڈ 1 میں پڑھا تھا نا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. تو حسن سلوک یہی ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک اس طرح کریں کہ جب ان کو کوئی تکلیف ہو تو آپ ان کو تنگ نہ کریں. آپ اپنی امی کو تنگ نہ کریں, آپ اپنے ابو کو تنگ نہ کریں, آپ گھر میں اونچی آواز میں نہ کھیلیں, آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جھگڑا نہ کریں. آپ پیار سے رہیں گے تو آپ کے امی ابو بھی آپ سے پیار کریں گے انشاءاللہ. اور پھر ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کے دادا ابو ہیں, دادی امی بھی ہیں, تو آپ نے ان کی بھی دیکھ بھال کرنی ہے, آپ نے ان کے بھی کام کرنے ہیں. ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں, کیونکہ سب سے زیادہ جو گھر میں جو بوڑھا انسان ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اور آپ کوشش کیا کریں کہ آپ اپنے دادا ابو کے ساتھ سویا کریں, آپ اپنی دادی امی کے ساتھ سویا کریں, ان کو پانی لا کے دیا کریں, ان کو دوائی لا کے دیا کریں, ان کو دودھ اور چائے وغیرہ لا کے دیا کریں, اور ان کو کھانا ان کے بستر تک لے کر جایا کریں. ان کے جو جوتے اگر ان کو ضرورت ہے تو ان کو جوتے بھی لا کے دیا کریں. گھر میں آپ نے اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرنی ہے, والدین کی مدد کرنی ہے, اور دادا ابو دادی امی کی بھی مدد کرنی ہے. اور بیٹا اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں آپ کے رشتہ دار آ جائیں, آپ کی آنٹی آ جائیں, آپ کے انکل آ جائیں, چچا آ جائیں, چچی آ جائیں, تو آپ نے ان کی بھی مدد کرنی ہے, آپ نے ان کے کام بھی آپ نے کرنے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں کزنز آ جائیں, آپ کا خالہ کا بیٹا یا بیٹی آ جائے, ماموں کا بیٹا یا بیٹی آ جائے, چچا کا بیٹا یا بیٹی آ جائے, تو آپ نے ان کے ساتھ کام بھی مل کے کرنا ہے. آپ نے ان کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا, آپ نے ان کو اپنی چیزیں بیٹا دینی ہے کھیلنے کے لیے. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ایک دوسرے کی مدد ہوتی ہے اور اللہ خوش ہوتا ہے. اس کے علاوہ جب آپ گلی محلے میں جائیں تو آپ کے جو اسٹریٹ فیلوز ہیں, جو آپ کے دوست ہیں محلے میں, آپ نے ان کا کام بھی کرنا ہے, آپ نے ان کی مدد بھی کرنی ہے. ان کو اگر کوئی چیز چاہیے تو آپ نے اپنے گھر سے لا کے دینی ہے. ان کو اگر پڑھائی میں کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ نے ان کو وہ چیزیں لا کے دینی ہے. اگر آپ اکٹھے کرکٹ کھیلتے ہیں تو آپ ان کو بیٹ لا کے دیں, آپ ان کو بال لا کے دیں. جو لڑکیاں ہیں, پیاری بیٹیاں ہیں, وہ ان کے ساتھ مل کے کھیلیں. آپ بیڈمنٹن کھیلتے ہیں تو وہ لے کر جائیں, ریکٹ لے کر جائیں, شٹل لے کے جائیں اور مل کے کھیلیں. لیکن آپ نے کبھی بھی جب آپ محلے میں جائیں آپ نے ان کو یہ نہیں کہنا کہ یہ میری چیز ہے, میں نے تمہیں نہیں دینی, بلکہ آپ اپنی چیز ان کو دیں گے تو کیا ہوگا؟ ان کی مدد ہوگی اور اللہ تعالیٰ خوش ہوگا. ہم نے سارے کام پیارے بچوں کیوں کرنے ہیں؟ ہم نے سارے کام اس لیے کرنے ہیں کہ اللہ خوش ہو. ہم نے اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے, دادا ابو دادی امی کی خدمت کرنی ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے, بہن بھائیوں کی خدمت کرنی ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اپنے رشتہ داروں کی ہم نے خدمت کرنی ہے, ان کی مدد کرنی ہے, ان کے کام کرنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اپنے کزنز کے کام آنا ہے. کس لیے کام آنا ہے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اور اپنے اسٹریٹ فیلوز جو آپ کے دوست ہیں گلی محلے میں, آپ نے ان کی مدد اس لیے کرنی ہے کہ اللہ خوش ہو اس چیز سے. اس کے علاوہ آپ نے اپنے نیبرز کی بھی مدد کرنی ہے. آپ اپنے نیبرز والوں کو پوچھنا ہے کہ آنٹی آپ کو کوئی کام تو نہیں ہے, آنٹی ہم آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کر رہے, آپ کو کوئی چیز تو نہیں چاہیے, میں آپ کو بازار سے لا کے دوں گا, میں اپنے گھر سے آپ کو چیزیں لا کے دوں گا. اس طرح کیا ہوگا کہ آپ کے ہمسائے آپ سے مزید پیار کریں گے. ہمسایوں کے حقوق ہمارے دین میں پیارے بچوں بہت زیادہ ہیں, اس لیے ہم نے اپنے ہمسایوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. ان کے گھر میں آپ کا بال نہیں گرنا چاہیے, ان کے گھر میں آپ کی شٹل بھی نہیں گرنی چاہیے. جب آپ چھت پر کھیل رہے ہوں تو اونچی آواز میں آپ نے اتنا زیادہ شور نہیں کرنا کہ آپ کے نیبرز, آپ کے جو ہمسائے ہیں وہ تنگ ہوں, کیونکہ آپ کے نیبرز میں کچھ بوڑھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, وہ بیمار ہو سکتے ہیں. اس طرح اونچی آواز میں باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جب آپ اسکول جائیں تو آپ نے اسکول کے آپ کے جو کلاس فیلوز ہیں آپ نے ان کی بھی مدد کرنی ہے. آپ نے ان کو اگر کوئی پین چاہیے, پینسل چاہیے, بک چاہیے, نوٹ بک چاہیے, ربر چاہیے, شارپنر چاہیے, تو آپ نے ان کو دینا ہے. یہ نہیں کہنا کہ یہ میری ہے. ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں, کبھی بھی آپ نے ایسا نہیں کرنا. آپ نے اپنے کلاس فیلوز کی بھی مدد کرنی ہے. اس کے علاوہ پیارے بچوں آپ نے اپنے ٹیچرز کی بھی مدد کرنی ہے. آپ نے ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا, آپ نے ان کی ہر بات ماننی ہے. جب ٹیچر کلاس میں آ جائے تو آپ نے خاموشی سے ان کی بات سننی ہے. اگر ٹیچر کو کوئی پین چاہیے تو آپ نے ان کو پین دینا ہے, کاپی چاہیے تو آپ نے ان کو کاپی دینی ہے, اگر ان کو پانی چاہیے تو آپ ان کے لیے باہر سے پانی بھی ان کو لا کر دیں گے. اور اس کے علاوہ میرے پیارے بچوں جب آپ
بازاروں میں جائیں، شاپنگ کرنے کے لیے جائیں، یا اپنے گلی محلے میں جائیں اور وہاں پر کوئی بھی ایسا بندہ جو ضرورت مند ہے، آپ نے ان کی بھی مدد ضرور کرنی ہے. کسی کو سڑک پار کروا دیں، اگر رستے میں کوئی کانٹا وغیرہ ہے، جھاڑیاں وغیرہ ہیں تو ان کو ہٹا دیں، کوئی پتھر رستے میں پڑا ہوا ہے تو اس کو ہٹا دیں تاکہ کوئی اس سے ٹکرا کے گر نہ پڑے. اسی طرح جب آپ بازاروں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کسی کو اگر ضرورت ہے، کوئی سامان لے کر جا رہا ہے اور اس سے اٹھایا نہیں جا رہا، تو آپ نے ان کو جا کے کہنا ہے آنٹی میں آپ کا سامان اٹھا کے گاڑی میں رکھ دیتا ہوں. اگر آپ بس سٹینڈ پر ہیں، وہاں پہ اگر کسی کا سامان ہے تو وہاں کہیں انکل میں آپ کا سامان اٹھا کے گاڑی میں رکھ دیتا ہوں. اگر کسی کی گاڑی پنکچر ہو گئی ہے تو آپ نے پنکچر لگانے میں ان کی مدد کرنی ہے. اگر کسی کی گاڑی چل نہیں رہی تو آپ نے ان کو دھکا لگا کے سٹارٹ کرنے میں ان کی مدد کرنی ہے. ان شارٹ میرے پیارے بچوں، ہم نے اپنے تمام مسلمانوں کی جہاں جہاں ضرورت پڑے گی ہم نے ان کی مدد کرنی ہے. تو آپ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم سب لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ہم سب لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ہم سب لوگ ایک دوسرے کی انشاءاللہ مدد کریں گے. تو پیارے بچوں، ہم نے اس چیپٹر میں سیکھا کہ ایک دوسرے کی مدد کہاں کہاں کرنی ہے، نیک کاموں میں اور تقوی والے کاموں میں، اور ہم نے ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی جس سے کسی کو تکلیف ہو اور جس سے کسی کو دکھ ہو. ہم نے ان کاموں میں کسی کی مدد نہیں کرنی، وہاں پہ ہم نے ان کو روکنا ہے. اس کے علاوہ جو مشقی سوالات ہیں میرے پیارے بچوں، جو ٹیچر نے آپ کو شیڈول دیا ہے، آپ نے اس کے مطابق کرنا ہے. لیکن میری بات یاد رکھیں، آپ نے کسی سوال کے جواب کا رٹا نہیں لگانا. قطعی طور پر آپ نے رٹا نہیں لگانا. رٹا لگائیں گے تو پیپرز میں پاس ہوں گے لیکن زندگی میں پاس نہیں ہو سکیں گے. اس ویڈیو کو 3 سے 4 مرتبہ ضرور دیکھیں اور جو باتیں میں نے کی ہیں اس پہ عمل کریں، اس کو اپنے دماغ میں اتار لیں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں انشاءاللہ اس پر عمل کرنا سیکھیں. خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر موقع پہ، زندگی کے ہر پلیٹ فارم میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی نصیب کرے. اور جلدی سے جلدی ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کرونا وائرس کو ختم کرے اور ہم اپنے اسکول میں جا کے پڑھیں، اپنے ٹیچر سے پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.